ایسی کون سی خواہش تھی کہ پورا نعتیہ کلام لکھ دیا، اس کے باوجود بھی وہ خواہش پوری نہ ہوئی؟ پھر مقطع لکھا، اور مقطع لکھنے کے بعد پھر وہ خواہش جو تھی وہ پوری ہوئی۔ وہ کون سی خواہش تھی؟ وہ تھی جاگتے ہوئے نبی علیہ السلام کا دیدار کرنا۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حضور علیہ السلام کا خواب میں کئی مرتبہ دیدار کیا، لیکن اب تمنا، خواہش، آرزو یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ اب خواب میں تو دیکھ لیا تھا، اب خواہش یہ تھی کہ جاگتے ہوئے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا جائے۔ تو اس تمنا، خواہش، آرزو کے ساتھ مدینہ شریف پہنچے، روضہ رسول کے سامنے موجود ہیں اور کلام لکھ رہے ہیں۔ وہ کلام کون سا تھا کہ جس کلام کے صدقے، جس کلام کے لکھنے کے بعد، جس کا مقطع لکھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو جاگتے ہوئے دیدار عطا فرمایا؟ آئیے سنیے وہ کلام کون سا تھا۔ وہ کلام یہ تھا کہ فرماتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں۔ مدینے کے کانٹے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے نزدیک اتنے معتبر تھے اور اتنے حسین، دلکش اور سکون پہنچانے والے تھے کہ فرمایا کہ مدینے کے کانٹے کے مقابلے میں اگر کوئی مجھے پھول دے تو میں کبھی بھی پھول نہ لوں، بلکہ حضور علیہ السلام کے در کے خار کو ہی پھول پر ترجیح دوں۔ فرماتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ پورا کلام لکھ دیا حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے۔ خواہش یہ تھی کہ حضور دیدار عطا فرمائے، خواب میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ کلام لکھ دیا پورا، لیکن نبی علیہ السلام کا دیدار نہ ہوا۔ پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اماموں کا امام ہے، عاشقوں کا امام ہے، وقت کا امام ہے، لیکن عاجزی و انکساری کیسی؟ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو عاجز پیش کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ رضا تیری اوقات کیا ہے؟ رضا تو نے ایسا کون سا کمال کیا ہے کہ نبی علیہ السلام تجھے اپنا دیدار عطا فرمائے؟ اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں اپنے آپ کو سگ کہا، اپنے آپ کو کتا کہا۔ حضور علیہ السلام کو امام اہل سنت کا یہ انداز ایسا پسند آیا، گویا کہ بارگاہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ آواز آئی، گویا کہ یہ نبی علیہ السلام نے زبان حال سے یہ ارشاد فرمایا کہ رضا آنے والے تو بہت آتے ہیں، عاشقوں کا انداز پسند آتا ہے تو خواب میں دیدار عطا فرماتا ہوں، لیکن احمد رضا تم انداز ایسا لے کر آئے ہو، سوز ایسا لے کر آئے ہو، چاہت ایسی لے کر آئے ہو، عشق ایسا لے کر آئے ہو کہ تمہیں خواب میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے ہم اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو اس کلام کے اور مقطع لکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اب ہم سے پوچھیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بارے میں اب ہم کیا کہتے ہیں؟
تو ہم عاشقان رسول حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے اعلیٰ حضرت کی محبت میں آپ کی تعظیم کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے شیدا بے شمار پھرتے ہیں۔ تو بات یہی ہے، جو نبی علیہ السلام کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا دنیا سے جانے کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں وہ زندگی عطا فرماتا ہے کہ جو زندگی قابل دید ہوتی ہے اور قابل رشک ہوتی ہے۔ اللہ ان عاشقوں کے صدقے ہمیں نبی علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے۔